السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا جہان کی خوشی نصیب فرمائے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت مزیدار ریسپی لے کر آ گیا ہوں۔ چکن ڈرم سٹک کی ریسپی ہے، آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھنی ہے۔ بہت مزیدار ریسپی ہے، ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کے ایک جو ہے دیش کی چولہے کے اوپر رکھ دیا، سبز پیاز ڈال دیا، 8 عدد میرے پاس چکن کے لیگ پیس ہیں، اس کو ڈال دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو بالکل سکپ نہیں کرنی، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ بہت سادی سی اور سمپل سی ریسپی ہے، آپ لوگ توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نمک اور کالی مرچ ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا اور جو ہے چولہا آن کر لیتے ہیں۔ چولہا آن کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے، 15 سے 18 منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں گے۔ یہ بوائل آنا شروع ہو گئے، اس کے بعد جو ہے 18 منٹ تقریباً چکن گلنے تک چھوڑ دیں گے۔ دوسری طرف جو ہے 2 عدد آلو میں نے بوائل کرنے رکھ دیے۔ یہ 2 عدد انڈے ہیں، اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا نمک اور کالی مرچیں جو ہے میں نے ایڈ کر دی ہیں، اور یہ اوریگانو ہے یہ بھی ڈال دیا، اور تھوڑی سی وائٹ والی مرچیں جو ہے وہ بھی میں نے شامل کر دی ہیں۔ اس کو دوستوں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کانٹے کے ساتھ، یا آپ لوگوں کے پاس بیٹر ہے اس کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو دوسری طرف دوستوں 15 سے 18 منٹ تک گزر گئے ہیں، چکن کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ یخنی بالکل بھی آپ لوگوں نے نہیں پھینکنی، اس کو بھی آپ لوگ جو ہے چاولوں کے اندر یا کسی اور کھانے کے اندر آپ لوگ ڈال سکتے ہیں۔ یخنی بالکل ویسٹ نہیں کرنی، یا اس کے اندر سبزیاں اور کچھ ڈال کے اس کو آپ لوگ سوپ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوستوں چکن جو ہے میں نے سارا علیحدہ کر لیا ہے، اس کو آلو بھی بوائل ہو چکے ہیں، ان دونوں چیزوں کا چھلکا اتار لیتے ہیں۔ آلو کا چھلکا اتارنا ہے اور جو ہے ہڈیوں سے چکن علیحدہ کرنا ہے، یہ دونوں کام میں جلدی سے کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ اگر میری ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کر دینا ہے آپ لوگوں نے۔ اگر کوئی چینل کے اوپر نئے حضرات آئے ہوئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ میری جو ہے ویڈیو وہ شیئر کرنی ہے، لائک سبسکرائب کرنا ہے۔ چکن دوستوں میں نے علیحدہ کر لی، ہڈیاں بھی علیحدہ ہو چکی ہیں اور چکن علیحدہ ہو چکا ہے۔ تو اب آلو کا چھلکا جو ہے وہ اتار لیتے ہیں، اس طرح پکڑ کے بوائل آلو سے جو ہے وہ گرم آلو جو اس کے اوپر سے چھلکا جلدی اتر جاتا ہے، آپ لوگوں نے اس طرح چھلکا اتار لینا ہے آلو کا۔ آلو کی جو ہے تعداد آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، کم ہی رکھنا ہے۔ آپ لوگ زیادہ آلو استعمال کریں گے تو پھر آلو کا ٹیسٹ بھی زیادہ آئے گا، چکن تو پھر سمجھتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر جناب میں آلو جو ہے وہ پیس کر کے ڈال دیتے ہیں چاپر کے اندر۔ یہ چکن جو علیحدہ کر کے رکھا تھا یہ بھی آلو کے ساتھ ہی چاپر کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں، جو ہے چیزیں اور اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں، جس کے اندر نمک ہے اور کالی مرچیں، وائٹ مرچیں اور چکن پاؤڈر، ریڈ مرچیں، یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو گرینڈ کر لیں گے ایک دفعہ اچھے سے۔ چاپر چلانا ہے، چاپر چلانے سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مکسچر جو ہے وہ جلدی سے مکس ہو جائے گا اور یکجان ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے پاس یہ والا چاپر نہیں ہے تو آپ لوگ ہاتھوں کی مدد سے یا کسی اور چیز سے بھی آپ لوگ اس کو کوٹ سکتے ہیں، مکس کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستوں چاپر چلانے کا فائدہ ہو گیا، جلدی جو ہے میرا چکن مکس ہو گیا، آلو اور چکن جو ہے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں۔ تو چاپر کے اندر سے جو ہے اچھے سے چکن کو آپ لوگ نکال لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کارن فلاور ڈالنا، تقریباً میرے پاس 2 سے 3 کھانے کا چمچ باریک کٹا ہوا میرے پاس دھنیا تھا، وہ بھی ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔
یقیناً آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. یہ آپ لوگ اپنے بچوں کو لنچ کے اندر دیں یا چائے کے ساتھ آپ لوگ لیں، یا مہمان آ جاتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی فرائی کر کے یہ ڈرم اسٹک کھلائیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا. یہ تو دوستوں اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے. ہڈیاں بھی میں نے اچھے سے صاف کر لی ہیں. اس طرح آپ لوگوں نے ہڈیوں کو صاف کرنے کے بعد استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہڈیوں کے ساتھ ہڈی وغیرہ ہوتی ہے جو باریک والی ہوتی ہیں ہڈیاں، وہ آپ لوگوں کو کھانے میں پھر منہ کے اندر آئیں گی. تو آپ لوگ ہڈیاں اس طرح صاف کر کے آپ لوگ ڈرم اسٹک کے لیے استعمال کریں. یا ہڈیاں آپ لوگ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کے پاس یہ چھوٹی والی اسٹپس جو آئس کریم کے ساتھ ملتی ہیں، اس کے اندر بھی آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں. میں دونوں طرح جو ہے وہ بنا کر آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. یہ میں نے چکن اور آلو کا مکسچر تھوڑا سا روٹی کی طرح ہاتھ کے اوپر بنا کر اس کے اندر موزریلا چیڈر چیز رکھی ہے. اس کے اندر ہڈی واپس لگانے کے بعد اس کو ڈرم اسٹک کی جو ہے وہ میں نے شیپ دے دی ہے. آپ لوگ کیمرے کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں. جی تو اس طرح سب جو ہے ڈرم اسٹک میں بنا لوں گا. تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آئے گا، وہ بھی آپ لوگ ملاحظہ کر سکیں گے. یہ بالکل بازار کی طرح آپ لوگوں کو یہ ریسپی کھانے کو ملے گی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے ٹرائی ضرور کرنا ہے. یہ بالکل آسانی کے ساتھ اور کم پیسوں میں زیادہ تعداد کے اندر آپ لوگ یہ چیز بنا سکیں گے. کوئی چیز اس میں سے آپ لوگ اسکپ کرنا چاہتے ہیں، چیز یا آلو، تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ چیز کا یا آلو کا استعمال کریں گے تو پھر ہی آپ لوگوں کا جو ہے ڈرم اسٹک بنے گا. یہ تو دوستوں یہ دونوں طرح کے میں نے ڈرم اسٹک ریڈی کر لیے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلیں گے. جو انڈا مکس کر کے رکھا تھا اس کو ایک دفعہ پھر مکس کریں گے کانٹے کے ساتھ، اور ڈرم اسٹک اٹھائیں گے، اوپر انڈا لگائیں گے اس طرح. یہ میرے پاس وائٹ والے کرمس ہے اور یہ میں نے اس طرح لگا لوں گا اس کے اوپر. یہ کیمرے کے سامنے آ چکا ہے. تو اس طرح آپ لوگ کرمز جو ہیں وہ لگائیں گے. لگانے کے بعد اس کو دوبارہ سے پلیٹ کے اندر رکھتے جائیں گے اس طرح. میں نے دوسری طرف آئل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے. جلدی سے یہ کوڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا فرائی کرنے کی باری آئے گی. الحمدللہ میں آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اور جتنا ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو سیدھا سیدھا اور سمپل سی ریسپی اس لیے لے کے آتا ہوں آپ لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہو. تو اس طرح میں نے دوستوں ساری جو ہے اوپر کرمز لگا دیے ہیں. کرمز لگانے کے بعد پھر اس کو ہم لوگ فرائی کریں گے. فرائی کس طرح کرنا ہے اس کو وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے. ابھی تو میں نے کڑھائی کے اندر چپس ڈالے ہوئے ہیں. چپس جیسے ہی ہمارے فرائی ہوں گے اس کے بعد پھر اس کو ڈال کر ہم فرائی کریں گے. آپ لوگ تھوڑے سے ویٹ کے بعد آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا.
چپس دوستوں بہت مزیدار کرسپی سے چپس بھی ساتھ ساتھ ریڈی ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اندر میں نے میدا اور تھوڑا سا بیسن، نمک مرچیں ایڈ کر کے اس کو چپس کو بھی بنا لیا ہے۔ یہ بہت مزیدار کرسپی سے چپس بازار جیسے آپ لوگوں کو کھانے کو آرام سے گھر کے اندر مل جائیں گے۔ تو چپس فرائی کرنے کے بعد اس طرح ڈرم سٹک اٹھائیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس بڑا برتن ہے تو اس طرح آپ لوگ جو ہے کسی چھاننی کے اندر ڈال کے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ڈرم سٹک فرائی کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈالا تو تھا لیکن جو کڑھائی ہماری ہے وہ چھوٹی ہے، اس کے اندر جو ہے اس طرح جو ہے فرائی ہوئے نہیں، تو میں نے پھر وہ چھانی نکال دی ہے، پھر سیدھی ڈال دی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری ڈرم سٹک کی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ فرائی کرنے کے بعد اس کو میں سرو کر دوں گا۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے ضرور شیئر کر دینا، لائک اور کمنٹ جو ہے وہ کرنا مت بھولیے گا۔ بھائی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریسپی